الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی سے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین طرز زندگی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس اعتبار سے کہ جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت دونوں زندگی بنا دیں گے۔ 63 سالہ زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور 40 سال نبوت سے پہلے کے گزرے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں تقریباً نبوت ملی۔ یہ زمانہ نبوت ملنے سے پہلے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی ہے، اس اعتبار سے بہترین زندگی تھی اس وقت میں کہ کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی برائی جو اس وقت معاشرے میں عام تھی وہ شروع سے ہی آپ کی طبیعت میں موجود نہیں تھی، اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتے رہے۔ اور نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 23 سالہ زندگی فرمایا، جس میں پھر قرآن و حدیث اور دین کی صورت میں یہ رہنمائی فرمائی، یہ تو پھر بہترین اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جس کے اندر آپ نے دین سے متعلق پھر ساری تعلیمات دی، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، ہر ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھائی۔ پہلے بھی آپ لوگوں میں پسند کیے جاتے تھے، اور ایمان کے بعد تو صحابہ کرام آپ کے جانثار تھے کہ آپ پر اپنا جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یقیناً صحابہ کرام جیسی محبت کوئی شاید کر ہی نہیں سکتا، یقیناً بلکہ کوئی نہیں کر سکتا جیسی صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرمائی، اور جیسی آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کی ہر ایک بات کو، ہر ایک ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے، اور صحابہ کرام نے جیسا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا زندگی کے اندر، ویسے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے ہمارے لیے، اگر ایمان لے کر آنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں پوچھی، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ جو آپ نے فرما دیا، فرمایا سمعنا و اطعنا، اے اللہ کے رسول ہم نے سن لیا اور آپ کے حکم کی تابعداری کریں گے اس کے اندر، اور پھر جیسا فرما دیا ویسے ہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ تو یقیناً صحابہ کرام کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اسی سے متعلق ایک دو مختصر سے واقعات عرض کروں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ذکر کروں گا، کیونکہ مختلف سیرت طیبہ کے پہلوؤں پر بات ہوتی رہتی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اس کے۔ ایک صحابی ہیں، اس وقت تو بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، اتنے بڑے نہیں تھے، بچے تھے اس وقت، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی، اور یہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں،
اور آپ جو ارشادات فرماتے صحابہ کرام غور سے سنا کرتے تھے. آپ کی زیارت کرنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کی باتوں کو سننا صحابہ کے لیے یہی سب سے قیمتی چیز تھی. تو ایسے ہی یہ بھی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے. ایک دن ان کے چچا ان کے ساتھ نہیں گئے، جلاس یہ ساتھ میں نہیں گئے، یہ اکیلے چلے گئے مسجد نبوی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کو بیان فرمائے، قیامت کا منظر، حشر کا منظر بیان فرمائے. یہ فرماتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ آنکھیں بھر آئیں، دل تڑپ اٹھا اس کے اوپر، دل بے چین ہو گیا، اور گویا ایسا لگنے لگا جیسے وہ منظر ہمارے سامنے. بہرحال بات سننے کے بعد گھر آ گئے، اپنے چچا کو دیکھا جلاس ہوا، تو اپنے چچا کو بتانے لگے کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا منظر بیان کیا، جس کو سن کر آنکھیں بھر آئیں، دل تڑپ اٹھا یہ سن کر، اور ایسا لگنے لگا جیسے حضور جیسے بیان کر رہے ہیں، ایسا لگنے لگا جیسے ہم وہیں پر ہی موجود ہیں اور وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمیر ان کا جو چچا تھا یہ منافق، جلاس یہ منافق. اس نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف سنی، کیونکہ اس زمانے میں منافقین جو موجود تھے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مسجد میں بھی آتے، نمازیں بھی پڑھتے، لیکن دل میں نفاق تھا، دل سے اسلام کو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اب جب اپنے جو ہے بھتیجے سے یہ بات سنی تو زبان سے یہ بات نکل گئی، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگے اس کے اندر کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر تو ہم گدھے سے بھی زیادہ برے، میں تو حضور کو سچا مانتا ہی نہیں ہوں. اس کے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا، میرا دل اس پر بھی تڑپ اٹھا کہ یہی تو وہ چچا ہے جس کے ساتھ میں روز حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، اور آج بڑی عجیب بات کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. پہلے سن کر حیران ہوئے، پریشان ہوئے، پھر غصے میں بھی آ گئے، اور پھر اپنے چچا کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور میں ان کو سچا مانتا ہوں. اب یہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ میں تیری بات حضور کو نہ بتاؤں تو میں حضور اور اللہ کے ساتھ خیانت کروں، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کو بتا دوں کہ میرا چچا منافق ہے، تو پھر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوں، اگرچہ تیرے ساتھ میرا رشتہ خراب ہو جائے گا. تو اس وقت چچا نے بھی، جلاس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، جا کے کہنا ہے تو کہہ دے حضور کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چلے آئے. اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ میرے چچا نے یہ بات کہی ہے اور وہ منافق ہے، آپ کی مجلس میں آپ کی صفوں میں موجود ہے، لیکن حقیقت میں آپ سے اور مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں تو نفاق ہے، اس نے اتنی بڑی بات کہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر. صحابہ کرام نے کہا عمیر بچے ہیں، شاید بات صحیح سے سنی نہیں ہوگی، شاید بات سمجھے نہ ہو، اور جو چچا ہے جلاس وہ تو بڑا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور بظاہر ہمارے ساتھ رہتا ہے ہر چیز کے اندر، اس لیے آپ بچے کی بات کا اعتبار نہ کریں. یہ بات ادھر انہوں نے سنی حضرت عمیر نے تو، اور دوسری طرف یہ بات چچا تک بھی چلی گئی. جلاس بھی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے اور قسمیں کھانے لگا اپنی بات پر کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی بات کو، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو نظر انداز کر چھوڑ دیا کہ بچے نے کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات لگی کہ یہ تو بظاہر میری بات کی تصدیق نہیں ہوگی، اور یہ چیز ہوگی کہ شاید آئندہ بھی پھر میری بات کی تصدیق نہ کی جائے. انہوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں دعا کی اس وقت میں کہ اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی.
کہا بھی یہ دعا کے بعد اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سورہ توبہ کی آیتیں اتری، فرمایا کہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ لوگ، فرمایا جھوٹی قسمیں، یہ شخص حقیقت میں منافق ہے اور اس نے کلمہ کفر کہا ہے جان بوجھ کر اور آپ کے شان میں گستاخی کی۔ یہ جو بچے نے بات کہی ہے یہی سچی بات ہے اس کے۔ آپ علیہ والسلام نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان کو پکڑ کے فرمایا کہ بچے تیرے کانوں نے صحیح اور سچی بات سنی تھی، اللہ رب العزت نے خود اس کی تصدیق فرما دی ہے کہ تیری بات سچی ہے اور یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حمص کے گورنر بنے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ان کا انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش عمیر جیسا میرے پاس ایک اور آدمی ہوتا تو میں اس کو ایسے ہی کسی جگہ مسلمانوں کا امیر اور ذمہ دار بناتا اس کو۔ بہرحال یہ ایک واقعہ اکثر میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے سفر لمبے ہوا کرتے تھے، پانی کے جہاز سے ہوتے تھے تو مکے میں بھی کافی عرصے قیام ہوتا تھا، مدینے میں بھی کافی عرصے تک لوگ 4 مہینے 6 مہینے رہتے تھے اکثر وقت۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائے ان کا قیام اس وقت مدینے میں تھا۔ اس وقت عرب کی ایسی حالت نہیں تھی، مالداری والا زمانہ نہیں تھا اس وقت، عام جو ہے لوگوں کا ایسے ہی گزر بسر ہوا کرتا ہے یہ حاجیوں کے ساتھ ہی، اور یہ جو حاجی جاتے تھے یہ بھی خرچ کرتے تھے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربوں کا یہ ایک عرب بچہ تھا جو اکثر مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے خیمے میں آ جاتا مدینہ کے اندر، اور وہ آتا بڑا پیارا بچہ تھا، بڑا معصوم سا، ہمارے ساتھ رہتا، بات چیت بھی کرتا، ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہمارے ساتھ وقت گزارتا پھر چلا جاتا۔ کہنے لگے جب میرے واپسی کا وقت ہونے لگا تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو ہندوستان، میں تمہیں لے چلتا ہوں، تم میرے ساتھ وہاں رہنا، میں تمہیں اچھے کپڑے بھی دوں گا، نئے کپڑے بھی تمہیں دوں گا، اچھا کھانا بھی تمہیں ملے گا ہر وقت کے اندر، اور پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا بھی، تمہاری تعلیم و تربیت بھی ہو جائے گی، جب بڑے ہو جاؤ تو پھر آ جانا واپس چاہے یہاں پہ۔ بچہ اس وقت میں مان بھی گیا، ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ۔ اگلے دن بہرحال جب وہ جانے کا وقت تھا تو اس وقت میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ آ گیا، اور بظاہر تو ویسے تو تیاری تھی اس کے اندر، لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی، اور پھر اس بچے نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہندوستان لے جا رہے ہیں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، وہاں کھانے کا سامان ہوگا، ہر طرح کی چیزیں ملیں گی، کھانے پینے کو، اچھا لباس ملے گا، رہنے کے لیے اچھی جگہ ملے گی، میری تعلیم پڑھائی بھی وہاں پر ہو جائے گی۔ لیکن اس بچے نے ایک سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں شیخ کہ یہ گنبد خضرا وہاں پر ہوگا؟ باہر نکل کے حجرے سے اس کو دیکھا گنبد خضرا کو، اور کہا یہ گنبد وہاں پر ہوگا، یہ جگہ وہاں پر ہوگی؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا، باقی سب چیزیں ملیں گی تمہیں۔ تو کہنے لگے اس بچے نے مجھے کہا پھر میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، پھر میں یہیں رہوں گا، چاہے مجھے اچھے کپڑے ملے یا نہ ملے، چاہے مجھے اچھا کھانا ملے یا نہ ملے، چاہے میری پڑھائی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس کو دیکھنا میں چھوڑ نہیں سکتا اس کے۔ تو بہرحال یہ محبت رہی صحابہ کرام کی، ایمان والے کے لیے یہ محبت تو شرط ہے، اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی اگر تمہیں کامیابی چاہیے، دنیا اور آخرت میں تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی حضور کا بتایا ہوا ہی چلے گا اس کے اوپر۔ بہرحال آپ علیہ والسلام کی 23 سالہ زندگی جیسے مشقتوں میں، تکلیفوں میں گزری، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ جو مدنی زندگی آپ علیہ والسلام نے، اگرچہ آپ کو پیشکش کی گئی، آپ کی خدمت میں چیزیں رکھ دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دیے جائیں آپ کے،
آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ جیسے چاہیں خرچ کریں، اگر آپ چاہیں تو عاجزی والی، فقر والی آپ نبوت لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت بھی آپ کے پاس رہے گی اور ساتھ میں بادشاہت بھی مل جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کو پسند فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے تو میں اس پہ شکر کر لوں، اور ایک وقت مجھے اگر نہ ملے تو اس پر میں صبر کروں، اور اللہ سے میرا تعلق ہر وقت میں بنا رہے اس کے اندر۔ تو یہ زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ گزار کے گئے۔ جب مالی فراوانی ہوئی، ازواج مطہرات نے مال کا مطالبہ کیا تو آپ نے پسند نہیں کیا، فرمایا دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے گا، یا تو دنیا کا مال چاہیے تو میں طلاق دے دوں، کسی اور مالدار سے نکاح کروں، اور اگر میرے نکاح میں رہنا ہے تو دنیا کی زندگی ایسی ہی گزارنی پڑے گی اس کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو انصاری صحابیہ نے بستر بھیجا جو نرم کھال کا بنا ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ اس بستر کو واپس کر دو، اور فرمایا جب انہوں نے رکھنا چاہا تو فرمایا ایک چھت کے نیچے یہ بستر اور میں رہ نہیں سکتے اس کے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً آپ کا بستر وہ جیسے آپ کا 2 دفعہ طے کر کے بچھایا جاتا تھا 4 طے لگا دی، اس کی نرم کر دیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے میرا بستر تبدیل کر دیا؟ تو فرمایا نہیں اللہ کے رسول بستر وہی ہے، آج طے ذرا موٹی لگا دی، نرم کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میرا بستر ویسے ہی رہنے دو، اس بستر کی نرمی مجھے پھر رات کو اٹھنے نہیں دیتی اس کے۔ یہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اختیار فرمایا اپنی زندگی کے اندر، اور آپ کے آخری ایام یوں دیکھنے کے ہیں اس کے اندر، اس میں سیرت طیبہ کی یہ چیزیں بہرحال سامنے آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، اور 11 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج یعنی حج کا اب دوسرا دن شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں موجود ہیں، زوال سے پہلے کا وقت ہے، اور سورہ نصر اس وقت میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زوال کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے، تینوں شیطانوں کو کنکری ماری، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور پھر لوگوں کو جمع فرمایا، اور پھر لوگوں کو جمع فرما کر فرمایا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، فرمایا کہ اے لوگوں میری بات یہ سن، فرمایا کہ اے لوگوں یہ بات میری سن لو، شاید اس سال کے بعد اب تم مجھے دوبارہ نہ دیکھو گے، اب تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت وہاں کا قاضی بنا کے کام کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب ان کو روانہ فرمانے کے لیے نکلے ہیں تو 7 میل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چلے ہیں، پیدل۔ حضرت معاذ کو سواری پر سوار کیا اور بہت ساری اہم نصیحتیں کی، بہت ساری باتیں سمجھائی، وہ تفصیلی چیزیں ہیں بہرحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول یا تو آپ سواری پر بیٹھ جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا، حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ بھی میرے ساتھ ہی سواری پر بیٹھ جائیں، ہم دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم سواری پر بیٹھو اور میں تمہارے ساتھ ہی پیدل چلوں۔ 7 میل چلے، ساری بات ہوتی رہی، آخر میں آپ نے فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے یمن سے تو پھر مجھے نہیں پاؤ گے، اب جب واپس آؤ گے تو میری مسجد تمہیں ملے گی اور میری قبر پہ تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیرا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اور پھر حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ اس جدائی کا غم نہ کرو،
میں تمہیں یہ واضح طور پر بتا دوں، جس نے تقوی پہ زندگی گزاری، جس نے میری بتائی ہوئی تعلیمات پر زندگی گزاری اور اللہ کو راضی کر لیا، کل وہ میرے بہت قریب ہوگا۔ تم اس جدائی کا غم نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرماتے اور ربیع الاول سے پہلے یعنی محرم صفر 29 صفر آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد ایک جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع تدفین کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو گھر آتے آتے سر میں درد شروع ہوا، اور سر کا درد انتہائی بڑھتا گیا آپ علیہ السلام کا، اور پھر اس کے ساتھ بخار شروع ہو گیا۔ اس وقت اس دن کا قیام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ہی تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ علیہ السلام اگلے دن اگلی زوجہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس دن وہاں جانے کے بعد لیکن پوچھا کہ کل کس کی باری ہے۔ پھر اگلے دن دوسری زوجہ کے گھر تشریف لے گئے، اس وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد تیسری کے گھر، اور ہر روز آپ پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ کا قیام تھا، تمام ازواج مطہرات ان کے گھر میں جمع ہوئی اور فرمایا اللہ کے رسول بار بار یہ پوچھتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے کل کس کی باری ہے۔ شاید آپ علیہ السلام یہ بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ سب کی سب جمع ہوئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام سے ملی اور آپ کو فرمایا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں عائشہ کے گھر میں قیام کریں تو ٹھیک ہے، ہم سب کی طرف سے اجازت ہے، آپ یہ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے گھر پہ گزاریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی تو پھر جیسے ہماری باریاں مقرر ہیں آپ ایسے ہی سب کے حجرے میں تشریف لے جائیے۔ آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ چیز گویا امت کو سکھائی، دیکھو یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جو بیویوں کے حقوق ہیں تمہارے ذمے وہ دینے پڑیں گے، چاہے آخری ایام ہی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس میں بھی اتنا اہتمام فرمایا۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے سہارا لے کر ان کے کندھوں پر آپ نے سہارا لیا اور فرماتے ہیں اس وقت میں آپ کے پیر زمین پر پڑ نہیں رہے تھے، گھسٹ رہے تھے، آپ اپنے پیر زمین پر رکھ نہیں پا رہے تھے تکلیف کی وجہ سے۔ اور پیر کا دن تھا، آپ علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے اور پھر آخری وقت تک آپ کے حجرے میں ہی قیام رہا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو حجرے میں بلوایا، جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے اندر تشریف لے آیا۔ آپ علیہ السلام بہت دیر تک دعائیں دیتے رہے اور پھر اس کے بعد غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول شاید اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کچھ اہم چیزیں آپ علیہ السلام سے پوچھی جو آپ کی ذات سے متعلق تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو پھر آپ کو غسل کون دے گا؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو کفن کون دے گا؟ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ علیہ السلام نے ساری ترتیب بیان فرما دی اس کے اندر۔ فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے، اور فرمایا میرا کفن مجھے میرے اہل بیت دیں گے، اور فرمایا میرا جنازہ فرمایا عام جنازے کی طرح نہیں پڑھا جائے گا، وہ ترتیب میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، اس میں بلکہ طبیعت زیادہ ناساز تھی۔ آپ نے تقریباً 5 دن پہلے، وفات سے 5 دن پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے 7 کنوؤں کا پانی جمع کرو اور مجھے اس سے غسل دو۔ بخار کی شدت انتہائی زیادہ تھی، سر میں انتہائی شدید درد، 7 کنوؤں کا پانی مشکیزے میں جمع کر کے لایا گیا۔ اتنا بڑا برتن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں تھا کہ جس میں آپ غسل کر سکتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑا ایک تھال، ایک بڑا برتن منگایا گیا۔ آپ علیہ السلام تہبند باندھے ہوئے اس برتن کے اندر بیٹھ گئے۔
اور اس مشکیزے سے پانی نکالا گیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا، غسل دیا گیا۔ طبیعت میں جب کچھ بہتری آئی، آپ نے سر پر سرخ رنگ کا ایک کپڑا باندھا سر پہ درد کی وجہ سے، اور پھر کپڑے پہن کر آپ علیہ والسلام حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے مجھ پر، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال میرے پاس رہ گیا ہے، آج وہ اپنا حق مجھ سے مانگ لے، کل قیامت میں اپنے حق کا مطالبہ مجھ سے نہیں کرنا، کل قیامت میں میں حساب نہیں دے سکوں، اگر آج کسی کا حساب کتاب ہے تو پورا کرنا۔ بہرحال صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ والسلام بار بار اس کو فرماتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد دوبارہ ممبر پہ بیٹھے، اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ کسی کا حق ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں، آپ نے 3 درہم لیے تھے، آپ چاہیں تو وہ واپس کر دیں۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا لیے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں، اگر مجھے یاد دلا دو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک موقع پر ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، اور آپ کے پاس اس وقت میں کچھ موجود نہیں تھا، میں اس وقت آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس 3 درہم تھے، آپ نے کہا میری طرف سے یہ اس کو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے بات یاد آ گئی، یاد آ گئی۔ اور اس وقت آپ علیہ والسلام کی ملکیت میں 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 درہم۔ آپ نے اپنے کزن، اپنے جو ہے وہ چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فضل تم یہ اپنے ذمے لے لو گے، تم میری طرف سے میرا یہ قرض ادا کر دو گے؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں اس کو ادا کر دوں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ والسلام حجرے میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ حجرے سے نہ نکل سکے۔ اس کے آخری دنوں میں جب مرض کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی، کچھ وقت نمازیں پڑھائیں آپ نے، اور پھر کچھ روز قبل آپ علیہ والسلام عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، اور جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہ سکے، دوبارہ آپ علیہ والسلام لیٹ گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ دیر کے بعد اٹھے، پھر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، پھر لیٹ گئے، پھر تیسری دفعہ پھر اٹھے، پھر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو، صحابہ کرام کیونکہ عشاء کی نماز کے لیے جمع ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ صحابہ کرام بھی حجرے کے قریب ہی موجود تھے، اور اس وقت میں قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا نمازی پڑھانی ہے کوئی بھی پڑھا لے، حضرت عمر کو آگے کر دیا مصلی پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع فرمائی، اور جیسے ہی فرمایا اللہ اکبر، آپ علیہ والسلام کے کان میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پڑی، آپ نے فرمایا عمر کو ہٹاؤ مصلی سے، عمر کو ہٹاؤ اور ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میرے مصلی پر میرے بعد ابو بکر کھڑا ہو۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ خود بھی مسجد میں تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے، تو آپ علیہ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں مصلی پر ہی، اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس لیے برابر میں بیٹھ گئے، اور پوری نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں ادا فرمائی۔ آپ علیہ والسلام وفات سے کچھ ہی روز قبل آپ علیہ والسلام کی طبیعت ایسی تھی، باہر تشریف نہیں لا رہے تھے اس وقت، آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی، دیکھا ہوگا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی، جو آپ کا روضہ ہے وہی حضرت عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ عنہ، وہی حجرہ ہے آپ کا۔
بہرحال صحابہ کرام نماز میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، اور اتنے میں آپ علیہ السلام کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نماز میں تھے، نماز میں ہی کھڑے کھڑے ہمارے چہرے پھر گئے اور ہم حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ جب حضور نے دیکھا کہ سب نماز میں میری طرف متوجہ ہیں تو پھر حجرے کا دروازہ بند فرما دیا، اور پھر اس کے بعد کسی نے آپ علیہ السلام کی یوں زیارت نہیں فرمائی اس کے۔ بہرحال یہ آخری ایام کے اندر مرض بڑھتا گیا۔ میں نے ابھی یہ روایت بھی پیش کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ کی تکلیف انتہا کو بڑھ گئی، بخار کی شدت بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یہ اسی زہر کا اثر ہے جو خیبر کے موقع پر مجھے کھانے میں دیا گیا تھا، اس کے جو ذرا سے اثرات میرے اندر گئے ہیں، آج ایسا لگتا ہے کہ وہ زہر میرے رگوں کو کاٹ رہا۔ اب ہری فرمایا ان رگوں کو کہتے ہیں جو گردن کے اندر ہیں، اور دم عرق ہے یعنی اس اعتبار سے کہ جو پورے جسم کو چلانے والی رگ ہے اس کے۔ تو فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری یہ رگ کٹ رہی ہے اس کے اندر اور یہ پھٹ رہی ہے اس کے اندر، اس کی شدت، اس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی اس کی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں پیش آئی۔ جمعے کا دن، پیر کے دن انتقال ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے میرے محبوب سے خیریت پوچھ کر آؤ، کیا حال ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بہت تکلیف ہے اس وقت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، ہفتے کے دن پھر تشریف لائے اور پھر آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی خیریت دریافت کی۔ آپ نے اس دن بھی فرمایا جبرائیل بہت تکلیف ہے۔ اتوار کے دن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور آپ کی خیریت پوچھی، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ فرمایا جبرائیل بہت تکلیف ہے مجھے، اس کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے بہت تکلیف ہے اس کے۔ بہرحال یہ چیزیں پیش آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آخری وقت میں تشریف لائے تو فرمایا میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اسماعیل اس کا نام ہے، اور فرمایا یہ آپ کے اعزاز کے لیے بھیجا گیا ہے، اور فرمایا اس کی فوج کے اندر، اس کے دستے کے اندر تقریباً 1,00,000 فرشتے ہیں، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ بھی 1,00,000 فرشتے جو آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ بھی باہر موجود ہے دروازے سے باہر، اور اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو گھر کے اندر تشریف لائیں۔ فرمایا اجازت ہے آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے، آ کر سلام کیا اور فرمایا اللہ کے رسول آج سے پہلے نہ میں نے کبھی یہ کام کیا، نہ آج کے بعد کبھی یہ ہوگا، صرف اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ روح نکالنے سے پہلے میرے حبیب سے پوچھو، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے روح قبض کرو، اور اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب تک وہ چاہتے ہیں جب تک ان کو رہنے کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ اور جا کر جو ہے میرے رب سے یہ بھی پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے آخری وقت میں۔ اچھا یہ بات بھی چلو عرض کر دوں، اور جب مرض کی جس دن وفات ہوئی پیر کے دن اشراق کے بعد آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، سب سے ملاقات کی، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کے کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ بات فرمائی تو وہ مسکرائیں۔ بعد میں پوچھا ازواج مطہرات نے کیا فرمایا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی کہ بیٹی اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں سن کر رونے لگی تو فرمایا روتی کیوں ہے بیٹی، یہ میرے بعد سب سے پہلے تیری ہی سے میرے ملاقات ہوگی، سب سے پہلے تو آنے والا۔
اور کہا 6 مہینے کے بعد ہی 24-25 سال عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہے۔ ان کو رخصت فرمایا، حضرت علی کو بلایا، اپنے داماد کو بھی اپنے بھائی کو بھی، حضرت علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور بہت سی دعائیں دی۔ فرمایا آواز اتنی نہیں تھی اس لیے سنی نہیں گئی اس کے۔ اور پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا۔ آپ علیہ السلام کو چیزوں کا پتہ ہے، آپ نے کچھ کو خبر بھی دے دی، کچھ کو بتا بھی دیا، لیکن ابھی تک آپ علیہ السلام خود روئے نہیں ہیں اس موقع پر۔ پھر حسنین کو بلایا اس نے، اور جب یہ دونوں بچے اندر تشریف لائے، آپ نے دونوں کو پیار کیا، اس وقت آپ علیہ السلام روئے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے نواسوں کے ساتھ کیا ہونے گا، اور محبت بھی انتہائی درجے کی۔ ان دونوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ فرمایا پھر اس وقت میں یہ چیزیں آپ علیہ السلام کی یہ مرض اس وقت میں انتہائی بڑھ گیا، اور اس چیز میں انتہائی شدت آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر بھی دے دی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا سر میری گود میں تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں بھی اپنے رب سے اب ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اور آخری وقت میں جو آپ نے وصیت کی، زندگی رہے اگلے جمعے میں عرض کروں گا، جو آخری کچھ وصیتیں تھی 5-6 چیزیں، اس میں 2 چیزیں آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج غلام نہیں ہے، آج ہمارا ملازم ہے، آج ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آج ہمارا ڈرائیور ہے، آج ہمارا چوکیدار ہے، فرمایا یہ بھی ہمارے ماتحت ہیں، فرمایا ان سے برابری کا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ۔ فرمایا یہ بھی چیز فرمایا بڑی اہم ہے اس کے اندر۔ فرمایا اکثر ایسی چیزوں کے اندر، گھر کے اندر جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، جو پرانے کپڑے ہو گئے، جو پرانا کھانا ہو گیا، جو چیزیں استعمال کی نہ رہی وہ ان لوگوں کو دے دی جاتی۔ فرمایا یہ تمہارے محافظ ہیں، تمہارے گھر کا کھانا پکانے والا، تمہارے گھر کی صفائی کرنے والا، تمہاری خدمت کرنے والا، یہ بھی تمہارے ساتھ برابری کا حق رکھتا ہے اس میں۔ فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا۔ اور جب آخری وقت بالکل شروع ہوا تو زبان مبارک پر صرف یہ الفاظ رہ گئے، الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سوچے جو امتی نماز نہیں پڑھ رہا وہ حضور کی گویا آنکھوں میں مرچیں ڈال رہا ہے، مرچیں تکلیفیں پہنچا رہا ہے وہ حضور کہ حضور کو اس سے راحت نہیں ہو رہی، اس سے تکلیف ہو رہی۔ فرمایا یہ آخری وقت اس کے اندر، اور یہ آخری کلمات، اور پھر آپ کے لیے یہ چیزیں شروع ہوئی۔ بعض یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کے اندر، فرمایا جب تکلیف شروع ہوئی روح نکلنے کی تو فرمایا کہ یہ تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو روح نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے جس سے آپ کے جسم سے روح الگ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی شدت، یہ بھی تکلیف بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں میری امت کو ہونے والی تکلیف مجھے دے دی جائے جو موت کے وقت میں اس کو۔ فرمایا ایسے واقعات کئی موجود ہے، بہرحال تفصیل کا وقت نہیں، کہ اٹھے بھی لوگ قبروں سے اور اللہ رب العزت نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ موت کی جو تکلیف ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور صدیاں گزر گئی قبروں میں پڑے ہوئے، جو معجزات چیزیں ایسی سامنے آئی انبیاء کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر ہوئی، آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا پورے جسم کے اندر، چہرہ بھی چھپا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، عوالی میں تھے اپنی دوسری اہلیہ کے۔ خبر ملی، تشریف لائے، اور آ کر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، آنسو نکلے، آپ کے رخسار مبارک پر گرے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول آج کے بعد آپ کوئی تکلیف نہیں دیکھی، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں، پوری زندگی آپ نے یوں تکلیفوں میں مشقتوں میں گزار دی، آج کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ بہرحال یہ وقت اس کے اندر آخری وقت سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ آپ کی زرہ مبارک اس وقت میں جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس گروی رکھی گئی،
آپ آخری وقت تک اس کو چھوڑا نہ سکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، میں نے پڑوس والوں سے اتنا سا تیل لیا کہ رات میں چراغ جلایا جائے۔ جب غسل کا وقت آیا اور یہ سوچا گیا لباس اتارا جائے تو فرمایا مسجد میں سب صحابہ موجود ہیں، ایک غشی سی طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی، اور غیب سے ایک آواز آئی، فرمایا کہ آپ کا لباس نہیں اتارا جائے گا، آپ کو غسل لباس ہی میں دیا جائے گا۔ آپ کے اہل بیت نے آپ کو غسل دیا۔ بہرحال وہ کفن آپ نے ترتیب بیان کر دی تھی کہ میرا جنازہ کیسے ہوگا۔ فرمایا جب دنیا سے میں پردہ کر لوں اور یہ غسل کفن کا معاملہ ہو جائے تو میری میت یہیں پر ہی حجرے میں رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے اندر بھی کہ پہلے جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، وہ درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اہل بیت ان کے مرد آئیں گے، پھر اس کے بعد اہل بیت کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، پھر فرمایا کہ مہاجرین میں سے لوگ آئیں گے، پھر فرمایا کہ انصار میں سے لوگ آئیں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے بھی آپ علیہ السلام کا جنازہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک امام آگے رکھا ہو اور باقی سارے مقتدی پیچھے نماز ادا کر رہے ہو، بلکہ ایسے ہی باری باری سب آتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی قبر لاہدی کھودی گئی، یعنی کھود کے پھر اندر اس کے جگہ بنائی گئی جہاں آپ کو اتارا گیا۔ آخری بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تدفین ہو گئی، اہل بیت نے قبر میں اتار دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی ابھی قبر کھلی ہوئی تھی، وہاں موجود تھے، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اپنی انگوٹھی اٹھا نکال کے قبر میں ڈال دی۔ حضرت علی سے کہا کہ علی میری انگوٹھی نیچے قبر میں گر گئی ہے، کیا میں اٹھا لوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اٹھا لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے، انگوٹھی اٹھائی اور پھر آپ علیہ السلام کے سینے مبارک سے لگ گئے اور رونے لگے، اور اس وقت میں جو صحابہ کرام تھے وہ بھی موجود رونے لگے۔ حضرت علی جب آپ کو غسل دے رہے تھے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ایسے رونے سے یوں منع کر دیا، آپ نے صبر کی تلقین کی، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو دنیا کو رو کر دکھاتے، آپ پر غم منا کر دکھاتے کہ کیسے منایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیز رہی، آپ علیہ السلام نے اس حال میں دنیا سے پردہ فرما کہ دنیا کی وہ چیزیں نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں غالباً جب یہ حجرے ختم کیے جانے لگے، مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، تو فرمایا کاش آنے والی امت دیکھتی۔ آپ نے آخری وقت میں ایک وصیت یہ بھی کی صحابہ سے کہ دیکھو وہ جو لوگ بعد میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اللہ کے رسول کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ اور فرمایا جس کو میرا سلام پہنچے وہ بعد میں آنے والے میری امتی کو بھی میرا سلام پہنچا دے۔ بہرحال یہ زندگی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی عمل کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔